جب طوفان نوح ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو طلب فرما کر اسے اپنا قائم مقام یا جانشین بنایا اور نبوت و پیغمبری کے متعلق بہت کچھ وصیتیں کی۔ جب آپ اپنے بیٹے سام کو وصیتیں فرما رہے تھے تو اس وقت سام کی عمر 440 برس تھی۔ تمام نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دل سیر و سیاحت کی طرف راغب ہوا اور آپ ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہوئے پھر رہے تھے کہ یکایک قابض الارواح یعنی ملک الموت آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو موت کا پیغام سنایا۔ یہ سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے درد کے ساتھ ایک نعرہ مارا جس سے تمام جنگل گونج اٹھا اور تمام جانور آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے، کیونکہ دنیا بھر کے جانوروں کے آپ کے ساتھ خاص الفت تھی۔ پھر آپ نے ملک الموت کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اتنی اجازت ہو کہ میں ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال سے پھر ملاؤں، جن کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کو اتنی مہلت دے سکوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، اچھا اے ملک الموت، یہاں اس جنگل میں میرے جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، میرے ساتھ لاکھوں مقرب فرشتے صف بصف موجود ہیں اور یہ سب کے سب آپ کے جنازے کی نماز ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تفسیر مواہب علیہ میں سورہ عنکبوت کے تحت میں لکھا ہے کہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے، آپ کی عمر پورے 1400 برس کی ہو چکی تھی۔ عین المانی کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 313 برس کی عمر میں نبی بنائے گئے اور 950 برس خدا کی پیغمبری کے کام پر مامور رہے اور 350 برس طوفان کے بعد دنیا میں اور زندہ رہے اور تقسیم ملک فرماتے رہے اور وفات کے وقت 317 برس کی عمر ہوئی اور معارج النبوہ میں آپ کی عمر 1700 برس کی دکھائی گئی ہے۔ بہرحال آپ کو پیغام اجل پہنچا اور آپ کو اس سے قبول کرنا پڑا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت نے آپ کو رضامند پا لیا تو ان سے یہ دریافت کیا کہ اے نوح علیہ السلام اور اے سب سے بڑی عمر والے پیغمبر، آپ نے اپنے خیال میں دنیا کو کتنا وسیع اور کتنا طویل پایا؟ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ملک الموت، گو میری عمر اتنی دراز ہوئی اور میں اتنے عرصے تک زندہ رہا۔ اللہ، اس وقت مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک ایسے سرائے کی مانند ہے جس کے 2 دروازے ہیں، تو اس سرائے میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور ابھی میں دوسرے دروازے پر پہنچا ہی نہیں ہوں کہ تم نے آ کر مجھے موت کا پیغام سنایا۔ پس پھر ملک الموت نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ اگر ہم بیمار ہیں اور ایسے سخت مجبور و لاچار ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہمیں طاقت نہیں، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری و لاچاری سے کم ہی لاچار و مجبور ہوں گے۔ آپ کے جسم میں ہزارہ کیڑے اور ہر کیڑا بالشت بھر کا طاقت نہ بیٹھنے کی مگر زبان یاد الہی سے فوارے کی طرح جاری تھی اور ہر وقت آپ ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم میں بیمار سے بیمار بھی اتنا سخت بیمار نہ ہوگا، پھر خدا سے اتنی دوری کا کیا سبب اور اس کے ذکر سے غافل ہونے کی کیا وجہ؟
تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ والسلام۔